بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے افضل اہل کل زمان۔ دوستو، اس مغالطہ کو رفع کرنا بھی ضروری ہے کہ جو مقام شہدائے کربلا علیہ السلام کو ملا وہ کسی کو بعد میں نہیں مل سکتا، بلکہ ہر زمانے کے پاک امام علیہ السلام کی جو بھی جس زمانے میں شہدائے کربلا جیسی بر وقت نصرت کرتا ہے یا کرے گا، اسے یہی مقام مل سکتا ہے، کیونکہ چارہ معصومین علیہم السلام کا نور ایک ہے، مرتبہ ایک ہے، حیثیت ایک ہے، شان ایک ہے، تو ان پر قربان ہونے والوں کے مقام میں بھی تفاوت نہیں ہونا چاہیے، بشرطہ کہ حالات یا سچویشن ایک جیسی ہو۔ دوستو، ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے انصار و اصحاب کو افضل اہل کل زمان اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہاں سچویشن وہ کربلا مولا والی نہیں ہے، کیونکہ وہاں صورتحال یہ تھی کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام سب سے آگے تھے، اور پاک خاندان تطہیر کے سارے افراد علیہم السلام اور پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم کے قیام سامنے لگے ہوئے تھے اور دشمنوں کے عزائم سامنے تھے۔ مگر یہاں صورتحال اس سے مختلف ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف غائب ہیں۔ بظاہر اجل اللہ فرج شریف سامنے کوئی نہیں، جو کچھ کرنا ہے ایک طرح سے پسے پشت کرنے کے برابر ہے۔ یہ کام انتہائی مشکل ہے۔ وہاں مالک پاک علیہ السلام کے حکم پر جان قربان کرنا ان کی توفیق سے بہت آسان تھا، مگر یہاں ایک صبر ازما انتظار، حوصلہ شکن طوالت، وقت کا توبہ فغار طوفان، لذات دنیا، اس دور میں یہ تمنا کرنا کہ مولا مجھے اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی نصرت میں شہادت کا درجہ عطا فرما، یہ دل سے کہنا بڑا مشکل ہے، مگر ہے یہ فرض، اور اس کے بغیر فوز عظیم کا حصول ناممکن ہے، اور یہ درجہ افضل اہل کل زمان کا ہونا ثابت ہے۔ ہمیں جو دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں، ان میں سے اس بات کا جذبہ بھی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم شہادت عظمیٰ کی تمنا کریں، جیسا کہ کئی ادعیہ میں اس سے ملتے جلتے فکرے موجود ہیں۔ اے میرے خالق، مجھے اپنی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے سامنے شہید ہونے کی سعادت عطا فرما، اور میری شہادت اجباری نہ ہو، بلکہ میں ہنسی خوشی ان کی نالین پر قربان ہو جاؤں، اور مجھے اس صف میں شامل فرما کہ جن کی تعریف میں تو نے فرمایا ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح قائم ہو جاتے ہیں، یعنی آخری زمانے میں اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف پر قربان ہونے کی تمنا رکھنا اور وہاں اس درجہ شہادت کا ادراک کرنا ہی فوز عظیم ہے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی فوج میں نصرت کرنے والوں کو 70 یا 70,000 شہدائے بدر کا ثواب ملے گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماعیل قائم اجل اللہ فرج شریف جلد 3 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں التجا کریں گے، الجل یا فوز العظیم اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔